نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم۔ ہرگز نہیں تم بھلائی پاؤ گے یہاں تک کہ تم خرچ کرو وہ جو تم پسند کرتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو کچھ بھی، پس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ مومنوں کو، ایمان والوں کو کہا کہ جب ہرگز تم بھلائی نہیں پاؤ گے، یعنی تم کو نیکی ایسے نہیں مل سکتی کہ تم اللہ کے راستے میں وہ چیز جب تک نہ خرچ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو، یعنی جیسے کہ انسان جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری جو مدینہ میں اصحاب حیثیت میں سے تھے، یعنی اصحاب میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، بیرحا یعنی ان کا ایک باغ تھا، اس کا نام تھا بیرحا، باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی مجھے سب سے زیادہ وہ باغ پیارا ہے، تو وہ میں کیا کروں گا، وہ اللہ کے راستے میں دوں گا، تو میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش ہے، یعنی وہ بہت نفع دینے والی چیز ہے۔ تو آگے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مشورہ دیا صحابی کو کہ تم کیا کرو گے، اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، یعنی قریبی رشتہ داروں میں، یعنی جتنا ثواب قریبی رشتہ داروں کو مدد کرنے میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ان کے قریبی رشتہ داروں کی مدد انسان کرے گا غریبوں مسکینوں کی اپنوں میں، تو اس میں زیادہ دگنا ثواب ملتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یہ مشورہ دیا، تو یعنی آپ اپنے یہ جو ہے رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ تو اور مما تحبون سے مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز یعنی انسان خود پسند کرتا ہے تو وہی اللہ کے راستے میں، یہ نہیں کہ جیسے کہ انسان کچھ لوگ بہت سارے امیر ہوتے ہیں تو ان کے پاس یعنی 1-2 دن کپڑے لگائے یا 1 مہینہ لگائے تو وہ کپڑے جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی اگر کسی کو دے دو تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے، یہ نہیں کہ وہ اس میں ثواب نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی کیا کرتے ہیں، اجر عطا کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیں گے تو اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ مما تحبون میں یعنی ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ، یعنی جو پسند ہے انسان کو، یعنی کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پسند ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ ساری اپنی پسند کی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، بلکہ کیا کرو، تم پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ کو خرچ کرو۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے، یہ افضل اور اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یعنی انسان کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی چیز صدقے میں دے، تو اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ وہ افضل ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، جس کا مطلب یہی نہیں کہ کم تر چیز یا اپنی ضرورت سے زائد فالتو چیز یا استعمال شدہ پرانی چیز کا صدقہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی جو چیز ہمارے پاس پرانی ہوتی ہے تو ہم اس کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اس کا اجر نہیں، یعنی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پرانی چیز ہے تو ہم اللہ کے راستے میں اگر دیں گے تو اس کا ہمیں کیا ہوگا کہ صدقہ کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی ہمیں ثواب عطا کریں گے۔ اس قسم کی چیزوں کا صدقہ کرنا بھی یقیناً جائز اور باعث اجر ہے، یعنی اجر کا باعث ہے، اس میں بھی اجر ملے گا۔ کمال یہ ہے کہ زیادہ انسان اپنی محبوب چیز یعنی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو آگے کہا کہ جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، یعنی اچھی چیز کرو گے یا بری کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے جو تھے بنی اسرائیل پر حلال تھے مگر جو بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کیے،
اس سے پہلے تورات نازل ہونے سے پہلے۔ یہاں اس آیت میں ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سارے کھانے جتنے بھی کھانے ہیں یعنی بنی اسرائیل کے اوپر حلال تھے، مگر جو بنی اسرائیل نے خود یعنی اپنے اوپر کیا کر دیا کہ حرام کر دیے، وہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کوئی چیز یعنی پتہ نہیں اونٹ کا گوشت تھا تو یا دودھ تو کوئی کسی وجہ سے کیا ہوگا اپنے اوپر، تو اس لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے، یہ ہمارے اوپر کیا ہے، حلال نہیں ہے، تو وہ انہوں نے کسی وجہ سے اپنے اوپر کسی بیماری کی وجہ سے کسی اور کام کی وجہ سے کیا ہوگا، جا ان کو وہ چیز پسند نہیں ہوگی، اس وجہ سے مطلب اس کا یہ تھا کہ وہ حرام نہیں تھی، یعنی تورات نازل ہونے کی سے پہلے کی یہ بات ہے۔ کہہ دیجئے قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے ان کو تو کیا کرو کہ تم لے آؤ تورات کو اور پڑھو اس کو اگر تم سچے ہو، یعنی یہ جو بات تھی یہ تو تورات نازل ہونے سے پہلے تھی، تو اگر تم سچے ہو تو تورات کو لے آؤ اور پڑھو، اس میں کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک ہم الظالمون، پس تم کس طرح بہتان لگاتے ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹا اس کے بعد، یعنی تورات نازل ہونے کے بعد تم کس طرح اللہ کے اوپر یہ بہتان لگاتے ہو کہ یہ چیز حرام تھی وہ حلال تھی، بس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم اتباع کرو ابراہیم کے حنیف دین کی یعنی سیدھے دین کی، ابراہیم کے جو سیدھا دین تھا اس کے اوپر تم چلو۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے، یعنی وہ مسلمان تھے، سیدھے دین کے اوپر تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا لوگوں کے لیے وہ مکہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر تھا وہ مکہ تھا جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا، مبارکن برکت والا ہے وہ، وہدی للعالمین اور ہدایت ہے تمام دنیا کے لیے، فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم، اس میں نشانی ہے واضح مقام ابراہیم، یعنی مقام ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام نے جو مقام وہاں پہ بنایا ہے خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ میں، تو وہ کیا ہے، وہ نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے، وہ امن والا ہے، سلامتی والا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے لوگوں کے اوپر حج کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا یا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو انکار کرے پس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام دنیا سے۔ کہہ دیجئے قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی نشانی کا، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو کچھ تم کام کرتے ہو، جو عمل کرتے ہو، یعنی قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون، کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اور تم عیب تلاش کرتے ہو اس میں حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے بے خبر جو کچھ تم کرتے ہو۔